شاید کہ جن کا دل بھر گیا ہوگا وہ اپنے رب کا ذکر سن سن کے شاید تھک گئے ہوں گے، تبھی اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ میرے بھائی، یہ جلسے گاہ ہے، اسے تفریح گاہ نہ بنایا کرو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اس جلسے کی اہمیت کیا ہے، اس جلسے کا مقام کیا ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تم نہیں سمجھ سکتے ہو، تم تو آتے ہو صرف اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے خطبہ شورا مشائخ کے چہروں کو دیکھنے کے لیے۔ ان کے چہروں کو دیکھا کرو، اللہ ثواب دے گا، نیکیاں دے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو یہ تمہیں بتایا کریں اس پر عمل کیا کرو۔ ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم جلسے میں آتے ہیں صرف بھیڑ دیکھنے کے لیے، ہم جلسوں میں آتے ہیں صرف سجاوٹ دیکھنے کے لیے، ہم جلسوں میں آتے ہیں بڑے علماء کا چہرہ دیکھنے کے لیے، پیر صاحب کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ تم بھی جلسوں میں آتے ہو، اور جہاں پر اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے، جہاں انسان سننے کے لیے آتے ہیں، وہیں اللہ کے معصوم فرشتے بھی آیا کرتے ہیں۔ لیکن تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم انہیں دیکھ سکو، لیکن وہ تمہاری ہر حرکت کو دیکھتے ہیں۔ ان جلسوں کا مقام، مرتبہ، فضیلت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ جب کسی بستی میں کسی جلسے کا انعقاد کیا جاتا ہے، محفل سجانے کے لیے کمیٹی والے پلان بناتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد قسمت سے وہ دن آتا ہے کہ جس دن اس محفل کو ہونا ہوتا ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، اور لوگ اپنے گھروں سے ارادہ کر کے اس محفل کے لیے اپنے قدم کو اپنے گھر سے باہر نکالتے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں، ہاتھ میں ایک رجسٹر لو، ایک قلم لو، اور یہ میرا بندہ میرا اور میرے حبیب کا ذکر سننے کے لیے جا رہا ہے، فلاں بستی میں، فلاں محلے میں، فلاں گاؤں میں۔ میرا بندہ جتنے قدم زمین پہ رکھے، اس کے ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھتے رہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تسلی رکھو، تسلی رکھو۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس محفل کی عظمت، فضیلت، بزرگی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی آپ محفل پاک میں آئے نہیں ہیں، صرف آپ نے نیت کی ہے کہ آج ہم اپنے رب کا ذکر سنیں گے، آج ہم اپنے نبی کا ذکر سنیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ کی تکرار کریں گے۔ آپ نے گھر سے باہر قدم نکالا، فرشتوں نے اپنا کام شروع کر دیا، آپ کے ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھتے رہے۔ لیکن جب وہ بندہ سسورا سے چل کے، کریارا سے چل کے، محمدی سے چل کے، دوسرے گاؤں سے چل کے اس کریاری تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی اس پنڈال کے اندر آیا، اس کی نظر اسٹیج پر پڑی، اس کے کان میں علماء کی آواز پہنچی، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا ہے، فرشتے اپنے قلم کو روک دے۔ فرشتہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، عرض کرتا ہے پروردگارا، جس محفل کے لیے گھر سے چلا تھا، محفل میں پہنچنے تک تو نے اسے ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی عطا کی، اب تو یہ آ گیا ہے اس مبارک محفل میں، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر سننے لگا ہے، علماء کے چہروں کو دیکھنے لگا۔ کون علماء؟ وہ علماء جو نائب رسول ہیں، ان کے چہروں کو دیکھنے لگا ہے۔ تو نے میرے قلم کو کیوں روک دیا؟ اب تو اور زیادہ دو نیکی مجھے لکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتے،
ابھی یہ محفل میں پہنچا نہ تھا، صرف اس نے نیت کی تھی، اپنے قدم کو بڑھایا تھا، تو میں اس کے ایک ایک قدم پر اسے ایک ایک نیکی دے رہا تھا۔ اب یہ اس محفل میں آ گیا ہے جس محفل پر میرے معصوم فرشتے اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں، تو اب اسے ایک ایک نیکی دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ زمین سے آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے سب اس کی نیکیوں سے بھر دو۔ یہ ہے اس محفل کا مرتبہ، یہ ہے اس محفل کا مقام۔ دوسرے مقام پہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ نبینا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حبیبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگارا وہ جو میزان ہے اس کے جو پلڑے ہوں گے جن پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، جس پر فاروق اعظم کے اعمال تولے جائیں گے، اس پلڑے کی وسعت کیا ہے، لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان، جس ترازو پر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے اس ترازو کے پلڑے کی وسعت جاننا چاہتے ہو تو سنو، زمین کے 7 طبق، زمین کے کتنے طبق ہیں؟ 7 طبق، ان 7 طبق کو اس طرح آپس میں ملا دیا جائے، ایسے نہیں بلکہ ایسے ملا دیا جائے، اور زمین کی لمبائی چوڑائی تو آپ جانتے ہیں، زمین کے 7 طبق، آسمان کے 7 طبق سب آپس میں جوڑ دیے جائیں اور اسے اٹھا کر اگر ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ بڑے سے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگارا تیرا ایسا کون سا بندہ ہوگا جس کی نیکیوں سے ترازو کا پلڑا بھر سکے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سلیمان تو نے ترازو کے پلڑے کی وسعت تو جان لی، شاید تجھے اپنے رب کی رحمت کی وسعت کا اندازہ نہیں، کہ جب کوئی بندہ محفل میلاد میں جہاں پر میرا اور میرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہو اس محفل پاک میں بیٹھ کر اگر دل سے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہہ دے گا تو میں اس ترازو کے پلڑے کو بھر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اس محفل کی فضیلت، یہ ہے اس محفل کی بزرگی۔ لیکن کیا ہمارا ماحول ہے کہ جتنے جب میں آیا تھا کیا اتنے ہی لوگ تھے اس محفل میں؟ بہت تھے۔ یہ سب کہاں چلے گئے؟ یہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، یہ نرم گداز بستر پہ سو کر اپنی نیند پوری کرنے لگے۔ انہیں معلوم نہیں شاید کہ انہیں جو سانسیں ملی ہیں اسی مہینے کے صدقے میں ملی۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سا مہینہ؟ میں نے گفتگو کا موضوع بنایا جس آیت کریمہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب رب کی نعمتیں کتنی ہیں؟ رب کی نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں، اور رب کی سب سے بڑی نعمت یہ ربیع النور شریف ہے، اور ربیع النور شریف کی وہ 12 تاریخ ہے جس تاریخ میں میرے اور کل کائنات کے مرکز عقیدت، نبیوں کے سردار، آخری نبی، شافع محشر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پہ بظاہر دنیا میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی دنیا والوں کے؟ میں دیکھ رہا ہوں تو مرد تو کافی آئے گئے، ٹہلے، ادھر گئے ادھر گئے، لیکن جیسا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ عورتیں بھی کثیر تعداد میں ہیں، اور وہ جہاں پر بیٹھی تھی وہیں پہ بیٹھی ہیں۔ تو انہیں بیٹھنا بھی چاہیے، انہیں اپنے نبی کا ذکر سننا بھی چاہیے، اس لیے کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے ان کی کیا پوزیشن تھی، کیا ویلیو تھی، کیا حال تھا۔ یہ تو صدقہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کہ میرے آقا نے انہیں عزت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے میری آقا کی آمد کا ذکر سنا مولانا شکیل صاحب کی زبانی، مجھے زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، بس صرف مختصر سے وقت میں، کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے کیا حال تھا دنیا کا، خاص کر مکے کا۔ جہالت کی ہوائیں چل رہی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا،
بھائی بھائی میں ذرا سی بات پہ قتل ہو جایا کرتا تھا۔ یہ عورتیں، ان کی کیا پوزیشن تھی، کیا ویلو تھی کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی باپ اپنے ہاتھ سے گڈھا کھود کے اپنی زندہ بچی کو دفنا دیا کرتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا۔ بھائی، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی بھائی کئی روز تک شرم کے مارے گھر سے باہر اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ لوگوں بیٹھ جایا، چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ لڑکی کو، عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ جب کسی کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تو اس بیوہ کو شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اللہ، یہ پوزیشن تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ لیکن میرے آقا کا کرم، خاص کر ان عورتوں کے اوپر کتنی عزت دی ہے میرے آقا نے۔ اگر وقت ہوتا تو اس پر گفتگو ہوتی۔ میرے آقا نے بچیوں کو لے کر ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے جانثاروں، اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کو اللہ نے 1 2 3 4 بیٹیاں دیں اور اس نے اچھے سے پرورش کر کے ان کی اچھی جگہ شادی کر دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، اس محفل میں وہ لوگ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے اب گڈھا کھود کے اپنے ہاتھ سے اپنی زندہ بچیوں کو دفنایا تھا۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی بچیوں کے گلوں کو مروڑا تھا، ختم کیا تھا، اپنی بچیوں کو مارا تھا اپنے ہاتھ سے۔ وہ بھی اس محفل پاک میں بیٹھے تھے۔ ایسے ہی میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، ویسے ہی صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں بلند کر کے دعائیں کی، پروردگارہ مجھے بھی ایک بیٹی عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ کہاں لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہائے ہائے ہائے، وہی لوگ اب دعائیں کر رہے ہیں، پروردگارہ مجھے بھی بیٹی عطا کر دے۔ کرم ہے میرے آقا مصطفیٰ کریم کا۔ ویسے تو ذرے ذرے چپے چپے پہ کرم ہے، لیکن خاص جو کرم ہے وہ ان عورتوں کے اوپر، سبحان اللہ، کہ جن عورتوں کو شوہر کے مرنے کے بعد اس کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تم میں سے کسی کی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ جنت میں میرے محل کے برابر اپنا گھر بنائے؟ صحابہ تڑپ گئے، عرض کی حبیبی یا رسول اللہ، یہ چاہت کس کی نہیں ہوگی کہ جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو؟ میرے آقا نے فرمایا، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ یہ عورت آج کل وہی ماحول میں دیکھ رہا ہوں پھر پلٹ کے آ رہا ہے۔ لوگ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ستاتے ہیں، اسے بوجھ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے کردار سے محبت کرو۔ جو نبی نے تمہیں طریقہ بتایا ہے اس سے محبت کرو، جو نبی کی سنتیں ان سے محبت کرو۔ یہ محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں؟ آج کل یہ محفلیں سجانا، آج کل میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ لوگ آتے ضرور ہیں محفل میں، کثرت سے آتے ہیں، لیکن سننے نہیں، صرف دیکھنے آتے ہیں، یا مچل مچل کے نعرے لگانے آتے ہیں۔ بہت نعرے لگا لیے آپ نے، بہت نعرے لگا لیے، آپ سے زیادہ نعرے کوئی نہیں لگاتا۔ اب نعرے تھوڑا کم کرو اور عمل کی دنیا میں قدم رکھو، کہ جو علماء تمہیں بتائیں اس پر عمل کرو۔ کتنے جلسے ہوتے ہیں، کتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے اندر بجائے سدھار آنے کے اور ہم بگڑتے جا رہے ہیں دن پہ دن۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سننا نہیں پسند کرتے ہیں۔ آج ہماری مسجدیں سونی پڑی، اتنے جلسے کسی اور فرقے میں ہوتے ہیں اور کسی مذہب میں ہوتے ہیں جتنے تم میں ہوتے ہیں، دوسروں میں ہوتے ہیں۔ دیکھو 2-4 بیٹھے ہیں پوری رات، چل رہا معاملہ، 2-4 ہوتے ہیں۔ اتنا مجمع جلسوں میں اور کسی کے پروگراموں میں ہوتا نہیں ہوتا، تمہارے وہاں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تم دین سے دور بھاگتے جا رہے ہو۔ جو چیزیں ہمارے اسلاف میں تھیں، ہمارے بزرگوں میں تھیں، وہ ہم سے دور ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جلسوں میں آتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے کہ کتنی بھیڑ آئی ہے، کون کون آیا ہے، کیسی لائٹ لگی ہے، کیسا مائک ہے، کیا انتظام ہے۔ اور اگر کہیں لنگر کا انتظام ہے تو سبحان اللہ، آئے جلدی جلدی لنگر اڑایا، اپنے گھر کو واپس چلے گئے۔ میرے بھائی خدا کی قسم،
اپنے آپ کو بدل دو، اس لیے کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی وقت ہے، تھوڑا سا بچا، کافی وقت تم نے نکال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمہیں دنیا ذلیل کر رہی ہے، حقارت اور نفرت کی نظر سے تم دیکھے جا رہے ہو۔ تمہاری کیا پوزیشن ہے تمہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ آج تم سر اٹھا کے چلنے کے لائق نہیں ہو، آج تمہاری کوئی سننے والا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ تم نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ جب تک کہ اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلتے رہے، جب تک تمہارے چہروں پر داڑھیاں اور سروں پہ ٹوپیاں رہیں، لوگ تمہاری عزت کرتے رہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری قوم کا نوجوان، ہر لڑکے کے ہاتھ میں دھاگا، کڑا، کان میں بندے، پتہ نہیں کیا کیا، بال کہاں جا رہے ہیں، حلیہ کیا ہے، پینٹ کیسی ہے، پھٹی جدی پینٹ پہنے، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا ہیرو سمجھتا ہے۔ لعنت ہے تیرے اس لباس پہ، اور لعنت ہے تیرے اس کردار پہ۔ تو نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے معلوم ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ مذہب اسلام تجھ تک کیسے پہنچا ہے معلوم ہے تجھے؟ نہیں معلوم ہے تجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ ریاری گاؤں میں فلاں خان صاحب کے گھر پیدا ہوا اس لیے میں مسلمان ہوں۔ تجھے معلوم ہے کہ مذہب اسلام کو تجھ تک پہنچانے کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ اسی مذہب اسلام کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کے چہیتے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑتا ہوا دیکھا، لیکن اسلام کو جانے نہیں دیا، اسلام کو مٹنے نہیں دیا۔ اسلام کو تجھ تک پہنچانے کے لیے میرے آقا کے نواسے حضرت امام حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اسلام کو تجھ تک پہنچانا تھا۔ مذاق بنا لیا آج کل صاحب آپ نے، ان جلسوں کا مذاق، علماء کا مذاق، تفریح لیتا ہے مسلمان اپنے عالم کی، اپنے رہبر کی، اپنے رہنما کی، اپنے قائد کی، جس کی اقتداء میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ جب دنیا میں آیا تھا تو اسی نے اس کے کان میں اذان کہی تھی، 1 سے 2 ہوا تب بھی یہی مولوی تمہارے کام آیا، جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تب بھی یہی مولوی تیرے کام آئے گا، اور اسی مولوی کا تو مذاق اڑاتا۔ شرم نہیں آتی مسلمان تجھے؟ کون سی ایسی چیز ہے تیرے اندر جو تیرے بزرگوں میں پائی جاتی تھی؟ آج مسلمان ہو کر شراب کی پھٹی پہ نظر آتا ہے، مسلمان ہو کر جوئے کے پھٹے پہ دکھائی دیتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود تو اپنے منہ سے جھوٹ بولتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود تو چغلی اور غیبت کرتا ہے۔ یہ تیرا شیوا نہیں ہے میرے بھائی۔ ارے تو ایسا تھا، تو نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ کبھی تجھے معلوم ہوا، کبھی تو نے محسوس کیا کہ ہم نے کلمہ کس نبی کا پڑھا؟ نہ جانے کتنے نبی، ایک کم و بیش 1,24,000 2,24,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن تو کتنا قسمت والا ہے، تو نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے خود نبیوں نے تمنائیں کی۔ اپنی قسمتوں پہ فخر کیا کرو، ناز کیا کرو، یہی نبی سے سچی محبت ہے۔ بس صرف نعرے لگا لینے سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا میرے بھائی، کہ ہم محفل میں آئے 2-4 نعرے لگا لیے، اس کے بعد اپنے گھروں کو گئے، جیسے ہم کل تھے ویسے ہی آج بھی۔ ہماری زندگی میں کوئی سدھار نہیں آ رہا، ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا۔ بس سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اگر کوئی پیر صاحب آ گئے اور ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے، پھر تو اسے نماز پڑھنے کی معاذ اللہ ضرورت نہیں۔ وہ سوچتا اب تو ہم بخشائے۔ میرے بھائی، یہ پیر صاحب لوگ ہوتے ہیں تمہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے۔ بے شک بے شک، جی حق ہے۔ میں نے بھی ابھی مرید کیا ہے آپ کو، آپ نے سنا کہ میں نے کیا کیا کہا ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کیا تو یہ پیرا مریدی آپ کے کام آئے گی۔ بے شک بے شک، جی۔ اگر آپ نے صرف دامن پکڑ لیا، نماز نہیں پڑھیں گے، جھوٹ بولتے رہیں گے، یا جو میں نے نصیحتیں کی اس سے آپ دور رہیں گے، تو آپ جانے اور قبر میں آنے والے فرشتے جانے اللہ کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اللہ، یہ پیرا مریدی میرے بھائی اسے ہلکے میں مت لو کہ جو آیا اور بس اب خیر۔ کہنے کا مقصد یہ میرے بھائی کہ اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو اور یہ مذہب اسلام تم تک کیسے پہنچا ہے۔
اس مذہب کو پہنچانے کے لیے، مذہب اسلام کو پہنچانے، اس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے ہمارے اسلاف نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ خود میرے آقا مصطفیٰ کریم نے تمہاری خاطر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے، تمہاری خاطر میرے آقا نے فاقے کیے، تمہاری خاطر میرے آقا نے تکلیفیں برداشت کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دین کے خاطر، ورنہ انہیں کس چیز کی کمی تھی؟ ارے وہ تو اتنے سے تھے نا، جب ہی میرے آقا نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ نہیں کہ واقعات کربلا کے بعد کہا ہو، جب چھوٹے سے تبھی فرما دی۔ کیا ضرورت تھی اپنے پورے گھر کو راہ خدا میں قربان کرنے کی؟ صرف تمہاری خاطر، تم تک ایک پیغام پہنچانا تھا کہ اے لوگوں، اس سے برا وقت تمہارے اوپر نہیں آ سکتا۔ کتنا ہی برا وقت آ جائے لیکن کبھی نماز مت چھوڑنا۔ حضرت امام نے آخری سجدہ کر کے تمہیں یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، جان سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ ہم حسین سے محبت بہت کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ جب محرم آتا ہے، چہلم آتا ہے، دیکھو ہر ایک امام حسین کا دیوانہ نظر آتا ہے، لیکن افسوس یہ محبت نہیں میرے بھائی، یہ دکھاوا ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ حسین سے محبت نہیں۔ اگر امام حسین سے محبت ہوتی تو نمازوں سے محبت ہوتی، اگر امام حسین سے محبت ہوتی تو داڑھی سے محبت ہوتی، اگر امام حسین سے محبت ہوتی تو قرآن سے محبت ہوتی۔ بے شک اس لیے کہ حسین جب تک کہ یزیدیوں کے سامنے جنگ کرتے رہے، چلتے پھرتے رہے، تب تک قرآن پڑھتے رہے، اور جب آپ کا سر یزیدیوں نے تن سے جدا کر دیا، آپ کا سر نیزے پہ پہنچا، تب بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں لیکن قرآن کو ہم نے طاق پہ اپنے محفوظ رکھ دیا ہے، ایک اونچی اچھی جگہ پہ، ہم اسے پڑھتے نہیں۔ کیسی محبت ہے؟ حسین سے محبت ہے، نمازوں سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر تمام برائیوں کو اللہ نے اٹھا لیا تھا اور چاروں طرف رحمت و نور کی بارشیں تھیں، لیکن افسوس کہ آج پھر شیطان نے اپنا جال بچھا رکھا ہے اور ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا کہ ہم تمام برائیوں کی طرف پھر بھاگ رہے ہیں۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں، نفرت کی نظر سے دیکھے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں کوئی اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں، ورنہ تمہاری شان یہ نہیں تھی میرے بھائی، تمہاری شان یہ آج بھی ہمارے اسلاف کی جو پہچان ہے اس میں آج بھی دم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو کردار چھوڑا اس کی آج بھی چھاپ موجود ہے۔ بے شک کہ آپ دیکھیے مسجدوں کے باہر وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کے گھر کی عورتیں اپنے گودوں میں بچوں کو لیے مسجد کے باہر گیٹ پہ کھڑی نظر آئیں گی۔ کیوں؟ ارے یہ مسلمان ہے، نماز پڑھ کے نکلے گا، پھونک ڈال دے گا تو اللہ ہمیں شفا دے دے گا، اللہ میرے بچے کو شفا یاب فرما دے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا کردار تھا جس کی چھاپ موجود ہے۔ ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمارا یہ کردار ہے کہ صاحب ہمیں کوئی اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں۔ اور دوسرا یہ ٹاپک جو آپ کے ٹائٹل آپ کے مسجد کے امام صاحب نے رکھا ہے، جشن عید میلاد النبی اور دادا میاں کا عرس۔ دادا میاں، خیر میں پہلی بار شاید اس عرس میں آیا ہوں، دادا یہ تو نہیں معلوم کہ کون دادا میاں، لیکن ہاں جو بھی پہلے کے دادا میاں تھے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوا کرتے تھے، نیک بندے ہوا کرتے، اور جو ہم سے پچھلا زمانہ تھا ہم سے بہتر تھے، اور آنے والا زمانہ جو ہے ہم سے بدتر ہی ہوگا۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اپنے نبی کی سچی محبت تھی، ان کا ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ یہ اپنی زبان سے جو جملہ بول دیتے تھے تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی اسے رائے گا نہیں جانے دیتا تھا، پورا کر دیتا تھا۔ یہ اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ، یہ ولی اللہ کا ولی جس کے عرس میں آپ بیٹھ کر علماء کے بیانات کو سن رہے ہو، اتنے پاورفل ہوتے تھے، اتنے پاورفل ہوتے تھے کہ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ کسی چیز کو پکڑتا ہے تو ہاتھ تو اس بندے کے ہوتے ہیں لیکن اس میں قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اپنے منہ سے کچھ بولتا ہے تو بولنا اس کا ہوتا ہے لیکن اس میں طاقت اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ پوری حدیث قدسی ہے اس تعلق سے
ایک آپ کے وہاں، ایک میرے وہاں بھی، ایک نہیں کئیوں قطب میرے وہاں گنبد شریف میں بے آرام شک بے شک، فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجدد بھی ہیں، قطب بھی ہیں، اور آپ کے غوث بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، کیا کچھ نہیں اللہ نے بلگرام کی دھرتی کو نوازا، بے شک۔ کیسے کیسے نگینے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہی نگینوں میں ایک نام ہے میر طیب کا، ہائے ہائے، جن کا سبحان عرس پاک ابھی ہوا ہے، بے شک، آپ نے شرکت بھی کی ہوگی، سنا میر طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے برگزیدہ بندے اللہ کے، اتنے نیک تہجد گزار پرہیزگار کہ اپنی زبان سے جو بول دیتے تو اللہ اسے رائے گا نہیں جانے دیتا، بے شک۔ دوسروں کی مدد کے لیے۔ ان کا ایک مرید گیا قنوج کی طرف کسی کام سے، پہلے روڈ تو بنی نہیں تھی، بیچ میں گنگا پڑتی تھی، پیدل کا سفر تھا، آ رہا تھا کہ اچانک اس پر شیر نے حملہ کر دیا۔ اللہ ذرا اللہ والوں کی طاقت دیکھیے، اب دادا میاں کے عرس میں آئے ہیں نا، ان کی طاقت کا اندازہ کیجیے کہ آخر کتنے طاقتور، کتنے پاورفل تھے، اور اللہ ان کی کیسے مدد فرماتا تھا، اللہ ان سے کتنا راضی رہتا تھا، اور یہ اپنے رب کو راضی کر لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے اپنے نبی سے کہ اللہ ان سے راضی ہو جاتا تھا۔ مرید گیا کسی کام سے، آ رہا تھا واپس کہ اچانک شیر نے حملہ کر دیا۔ اب میر طیب یہاں بلگرام شریف میں بیٹھے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، اور مرید قنوج میں، اس پہ جیسے ہی حملہ کیا اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا، پہلے کے یہ پیر تھے اور پہلے کے یہ مرید تھے۔ آج کے مریدوں سے پیروں کو صرف یہی مطلب ہے کہ بس ہمارے گھر کا خرچہ چل جائے، ہمیں موٹا سا نذرانہ مل جائے، یہی پیر صاحب کی سوچ ہے، اور مرید صاحب کی یہ سوچ ہے کہ بس ہم کسی اچھے پیر سے مرید ہو جائیں تاکہ ہمیں نماز تمام اس سے جو ہے بچ جائیں، ہم دنیا کی عیش کریں، پیر صاحب کے سر اپنا ذمہ داریاں ڈال دیں۔ میرے بھائی اس بھول میں مت رہنا ہے، دھوکے میں ہو تم، یہ تمہارا پیرا مریدی قبر میں تیسرے سوال پہ کام آئے گی۔ اللہ، یہ عقیدے کے تعلق سے ہے۔ بے شک، پہلا سوال تیرا رب کون ہے، من ربو کا، دوسرا ما دینو کا، بآسانی سب جواب دے دیں گے، وہابی دیابنا جتنے ہیں سب یہی کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن تیسرا سوال جب پوچھیں گے فرشتے، وہاں پہ وہ پھنس جائیں گے جو معاذ اللہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، وہ پھنس جائیں گے معاذ اللہ جو کہتے ہیں نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، وہ پھنس جائیں گے جو مصطفیٰ کریم کو اپنے بڑے بھائی جیسا کہتے ہیں، وہ پھنس جائیں گے تیسرے سوال پہ جو بزرگان دین کی مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ اور ہم سب مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والے، نبی سے سچی محبت کرنے والے، ہر محفل کے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھنے والے، اپنی مسجدوں میں صبح صلاۃ و سلام پڑھنے والے، اپنے بزرگوں کو فاتحہ کر کے ایصال ثواب پہنچانے والے۔ جب ہم سے سوال کیا جائے گا مصطفیٰ کریم کی شبیہ مبارکہ دکھا کر کہ ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، اللہ، یہ نہیں پوچھا جائے گا مسلمانوں کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اگر ہو پوچھ لیا جائے تو یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ سمجھ جائیں گے کہ طاقتور ہیں، پاورفل ہیں، تبھی تو ہماری قبر تک آ گئے۔ اللہ، اللہ، یہ پوچھا جائے گا دنیا میں کریاری کی دھرتی پہ جب تم رہتے تھے تب ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ یہ تو نہیں کہتے تھے معاذ اللہ کہ انہیں پیٹ پیچھے کا علم ہے، حالانکہ اس ٹائم دیکھ کے تو ان کے بھی ہوش ہکا بکا رہ جائیں گے، یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہم تو دنیا میں جو ہمارے مولویوں نے تو ہمیں بلغلا دیا، ہم تو یہ کہتے تھے کہ انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں، پاور نہیں ہے، لیکن یہ تو بڑے پاور والے ہیں، یہ تو قبر میں آ گئے۔ اسی طرف تو بریلی کے شیر نے اشارہ کیا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ واہ واہ، تو یہ عقیدے کا سوال تیسرے سوال پہ آپ کا یہ پیرا مریدی کام آئے گا، اگر وہ منزل آسان ہو گئی تو آگے منزل آسانی آسان ہے، لیکن نہیں میرے بھائی، جب میدان محشر سجا ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگوں کے دماغ ایسے کھول رہے ہوں گے جیسے کہ کڑھاؤں میں تیل کھولتا، اس وقت تم سے پوچھا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا؟ روز محشر کی جہاں گداز بود اولین پرسش نماز، لاؤ اس ترازو کے پلے پہ اپنی نمازوں کو رکھو۔ کون سا ترازو کا پلہ؟ میں نے بتایا نا کہ جس میں اب زمین و آسمان ملا کر رکھ دیے جائیں تو ایسا لگے گا کہ بڑے سے میدان میں ایک انگوٹھی پڑی ہے، اسی ترازو کے پلے پہ رکھو تم نے کتنی دنیا میں نمازیں پڑھی، لاؤ تم نے کتنے روزے رکھے تھے، اسی ترازو کے پلے پہ رکھو۔
اور دوسری طرف ہوگا تم نے جو دنیا میں جھوٹ بولا ہے، فرشتے خود بخود رکھ دیں گے۔ جو تم نے چغلی غیبت کی ہے، فرشتے سب اس دوسرے پلے پہ رکھ دیں گے۔ اللہ جو تم نے دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، فرشتے دوسرے پلے پہ رکھ دیں گے۔ جو تم نے شراب کی بھٹی پہ جتنے قدم چلے ہو، سارے قدم کے عوض تمہیں ایک ایک گناہ اس پلے پہ رکھ دیا جائے گا۔ جتنے تم نے ہاتھ میں تاش کے پتے پکڑے ہیں، ان سب کو ترازو کے دوسرے پلے پہ رکھ دیا جائے گا۔ غور کرو مسلمانوں، تمہارا کون سا پلہ بھاری ہوگا، کون سا پلہ ہلکا ہوگا؟ اس وقت اگر کوئی کام آئے گا تمہارے، تو یہ اللہ والے تمہارے کام آئیں گے، جن کے عرس پاک کی محفل تم نے سجائی ہے۔ اگر یہ تم سے راضی ہو گئے تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ تمہارے اعمال اس لائق نہیں کہ تمہیں جنت کی خوشبو تک سونگھ سکو۔ اگر ہمیں جنت میں داخلہ ملے گا تو ہمارے آقا مصطفیٰ کریم کے شفاعت سے ملے گا، اللہ کی رحمت سے ملے گا، ان بزرگوں کے وسیلے سے ملے گا جن بزرگوں کے محفل میں ہم آئے ہوئے۔ آج ہم اپنے گھروں کو تو خوب سجاتے ہیں صاحب، گھروں میں ہر کمرے میں اے سی لگی، ایک سے ایک لائٹیں لگی، صوفے پڑے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اپنی قبر کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ حد تو یہ ہے میرے بھائی، قبر چھوڑو، قبرستان کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارے قبرستانوں میں جانور گھس رہے ہیں، ہمارے قبرستانوں پہ غیر قبضہ کر رہے ہیں۔ آئے دن ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں دعا تعویذ کے لیے، حضرت ہمارے وہاں قبرستانوں پہ فلانے نے قبضہ کر لیا، اب وہ مقدمہ کیس میں نے کہا نادان، تجھے اللہ نے اتنی دولت نہیں دی، اتنا اثاثہ نہیں دیا، تو اپنے پیسے سے قبرستان کی بانڈی کرا لیتا؟ آج تو رونا رو رہا ہے، پہلے سے کہاں تھا؟ تو اپنے قبر کی تیاری کرو میرے بھائی۔ اپنے گھر کو تو بہت سجاتے، اپنے قبرستانوں کو سجاؤ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں گھروں میں کتنے دن رہنا، کتنے دن کی زندگی ہے؟ تم سے پہلے نہ جانے کتنے آئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کے مزارات پر میلے لگے ہوئے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ تو ایسے بنو کہ تمہاری مزار پہ لوگ آئیں اور تمہارے وسیلے سے دعا کریں اور فیض یاب ہو کر جائیں۔ تو اپنی قبروں کی تیاری کرو، وہ خوفناک اندھیری قبر جہاں سانپ ازدہے انتظار کر رہے ہوں گے، اس راستے سے بچو جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کے نیچے جہنم کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، جس راستے سے ہر ایک کو گزرنا، ہمیں بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا، اچھے کو بھی گزرنا ہے، برے کو بھی گزرنا۔ اور اچھا ایسے گزرے گا کہ بس جیسے بجلی کا کرنٹ ہوتا، اور برا جیسے ہی قدم رکھے گا دو حصوں میں جہنم کی غذا بن جائے گا۔ تو ہمیں جہنم کی غذا نہیں بننا ہے، ہمیں تو بس ویسے ہی گزرنا ہے کہ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبرائیل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا۔ ان اولیاء اللہ بزرگان دین کی جو محفلوں میں ہم جو ان کی بارگاہوں میں آئے ہیں، آپ نے دیکھا ان دادا میاں کو، دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کی دادا میاں کے ساتھ بیٹھ کے چائے ناشتہ کیا ہوگا، کھانا کھایا ہوگا۔ کیوں مولانا شمس صاحب، مولانا شمس صاحب نکل لیے کیا؟ دادا میاں کو دیکھا آپ نے؟ بہتوں نے دیکھا ہوگا، ان کے ساتھ چائے ناشتہ بھی کیا ہوگا، ان کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا؟ اچھا، جب کسی نے نہیں دیکھا تو ان سے کیوں محبت کر رہے ہو؟ محبت تو اس سے کی جاتی ہے جس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی نہیں، خواجہ صاحب کو تو دیکھا ہوگا، ہاں کچھ تو ایسے ہوں گے جو خواجہ صاحب کے ساتھ سفر بھی کرتے ہوں گے، آتے جاتے ہوں گے، نہیں دیکھا نا؟ پھر کہے گی محبت۔ اپنا کام دھندہ چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، نہ جانے کتنے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتے ہیں اجمیر شریف، دھکے کھاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جب دیکھا نہیں، ان کی صحبت نہیں اختیار کی، تو ان سے محبت کیسی؟ تو سنو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ دنیا میں آئے،
کلمہ پڑھا، ایمان لائے، نیک کام کیے، نمازوں کی پابندیاں کی، دوسروں غریبوں کی مدد کی، اپنے والدین کی خدمت کی، اپنے علماء کی صحبت اختیار کی، اپنے نبی سے سچی محبت کی، تو اللہ ایسے لوگوں کی محبتوں کو دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ آج کا کیا ماحول ہے؟ جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، آپ کا باپ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے خون پسینے کی کمائی آپ کو کھلا کر اتنا بڑا کیا، وہ ماں جس نے اپنا خون آپ کو دودھ کی شکل میں پلایا، اس کے مرنے کے بعد 2-4 سال، بہت سے تو ایسے ہیں جو 1 سال میں ہی اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے دادا کی فکر نہیں، ان سے کوئی محبت نہیں، پردادا کو جانتے نہیں، نانا سے محبت نہیں، خواجہ صاحب 800 برس پہلے کے بزرگ، آپ ان کی محبت میں روپیہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت بھی خرچ کر رہے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم محبت نہیں کرتے، اللہ محبت کروا رہا ہے۔ اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ دادا میاں کو میں نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں، پھر بھی ان کی محبت میں بیٹھے اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ دعا ہے کہ پروردگارا انہی دادا میاں کے نقش قدم پر آپ کو چلنے کی توفیق